بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. میرے محترم ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم صحت و عافیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اور ایمان کی حالت میں رکھا ہے، اور اپنے پاک گھر میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، چھوٹی عید بھی اسے کہا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اسی لیے خاص اعمال اس میں کرنے کو بتائے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے امت کو بتایا ہے۔ یوں تو ہر دن میں فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جمعے کے دن خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ دوسرے غسل کرنا، عطر لگانا، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہننا اور جلد مسجد آنا، جو جتنا جلد مسجد آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ امام کے سامنے بیٹھے آدمی خطبے کو غور سے سنیں اور کاندھے کو پھلانگ کر نہ آئے، اس سے منع کیا ہے۔ آپ بعد میں آئے ہیں تو بعد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے۔ یہ صاف حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کاندھے کو پھلانگ کر کوئی نہ آئے۔ اور پھر جمعے کی نماز اسپیشل رکھی گئی ہے، 2 رکعت نماز، اور جو شخص درود شریف پڑھتا ہے ایک مرتبہ جو پڑھے گا اس کو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو ایمان والوں کو جمعے کے دن بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی اپنے دل میں قدر اور اہمیت کو بٹھا کر پوری پابندی کرنی چاہیے۔ جو جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ اتنا زیادہ آخرت کے اعتبار سے اپنے نامہ اعمال میں ثواب کو داخل کرے گا۔ 2-3 باتیں مجھے آج عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو اس میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم
جو بھی نیک کام ہے محض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا. اسے ہی عربی میں اخلاص کہتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے کسی غریب کے ساتھ نیکی ہو، چاہے کسی کو پانی پلانا ہو، کوئی بھی نیک کام. اللہ تعالیٰ کو ریا والا کام پسند نہیں ہے، اور اگر شریک کر دیا کسی اور کو تو قبول ہی نہیں. اخلاص کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ ہم کام کرتے وقت اپنی نیت کو ٹٹولیں، جائزہ لیں اور اپنی نیت کو تازہ کریں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. نماز 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی اللہ کے لیے پڑھی تھی، اب ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت بھی نیت تازہ کرنی ہے. نویت ان اصلی للہ تعالی، یہ نیت کیوں کروائی جاتی ہے؟ میں نے نیت کی کہ میں یہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کسی غریب کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، اللہ کے لیے. اچھا، اب اگر مثال کے طور پر میں نے کوئی نیک کام کر کے اور لوگوں میں اپنا چرچا کرنا شروع کر دیا، نیتائی دیکھو میں نے پانی پلایا، یہ انتظام میں نے کیا تھا، تو یہ اخلاص کے بالکل خلاف ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں اخلاص نہیں تھا. ورنہ اگر کوئی تعریف بھی کرتا تو میں کہتا کہ بھائی میں نے تھوڑی کیا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے کروایا ہم سے، میری کیا حیثیت. اس بات کو ہر مومن اپنے دل میں بٹھا لے اور اس کی مشق کرے. بزرگوں کے یہاں اس کی مشق کروائی جاتی ہے. ایک دن میں یہ بات حاصل نہیں ہوگی، آہستہ 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 آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اسلام میں جو بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، اسلام کی چھوٹی جہاد ہے، اس میں بھی حدیث میں فرمایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال نیت پر ٹکے ہوئے ہیں. نیت اچھی، عمل اللہ کے یہاں قبول، نیت اچھی نہیں، عمل اللہ کے یہاں سے ریجیکٹ. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، تو جس نے بھی ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اللہ ہی کے لیے کی اور اس کے رسول کے لیے کی، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ کے یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی گئی، قبول ہو گئی. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اور اگر کسی نے ہجرت اس لیے کی تھی کہ کوئی اس کو دنیا کا مال کمانا تھا، تجارت کے لیے کی تھی، بزنس کے لیے کی تھی، ابھی امرأۃ ينكحها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی تھی، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے مانی جائے گی جس چیز کے لیے کی تھی. اللہ کے لیے وہ نہیں مانی جائے گی. تو ہجرت جیسا عمل جب اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، تو دیگر عبادات، حتیٰ کہ آدمی بیوی کے ساتھ ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اس میں بھی نیت کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مذاق فرماتے تھے. بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے، اس میں بھی نیت کرے کہ میرے نبی لقمہ دیتے تھے. یہ بھی صدقہ فرمایا گیا ہے. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ بھی صدقہ بتایا گیا. ایک صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر بھی ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر وہ حرام جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ اسلام اتنا صاف ستھرا اور سائنٹیفک اور جامع ترین نظام ہے کہ اس کو کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں، عقل سے اور کسی بھی طریقے سے، تو اسلام بالکل کمپلیٹ جامع نظام حیات ہے. اور اس میں ہر جگہ پر عقل کی بھی رعایت کی گئی ہے. آپ اگر اس کو لاجک سے سمجھیں، منطق سے سمجھیں، تو وہی بات صحیح ہوگی جو اسلام نے کہا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. تو پہلی بات کہ ہر عمل میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے، پیور ہونی چاہیے.
بھائی آپ کو دودھ کیسا چاہیے؟ پیور۔ آپ گوالے سے کہتے ہیں بھائی 70 لے لے، 80 لے لے، کھانٹی دودھ دے۔ آپ کو کھانٹی چیز پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ والی چیز کیسے پسند ہوگی؟ ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور آپ نے دعا مانگ کر دراصل امت کو سکھائی، ورنہ آپ سے بڑا مخلص اور متقی کون ہو سکتا ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے اور دکھاوے سے، نام و نمود سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے یعنی غلط جگہ پر دیکھنے سے، غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ پاک کر دے۔ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، کیونکہ اے اللہ آپ تو جو نگاہیں چوری کرتی ہیں، خیانت کرتی ہیں، اس کو بھی آپ جانتے ہیں، اور دل میں جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں اے اللہ آپ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اخلاص سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہر عمل کو کرتے وقت نیت کو تازہ کریں۔ موبائل آپ لوگ چلاتے ہیں، موبائل میں وائرس آ جاتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ ریفریش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نیت میں بھی شیطان وائرس پیدا کر دیتا ہے، تو جب بھی پھر دوبارہ اس عمل کو کریں تو ریفریش کریں، تازہ کریں، سوچیں تھوڑی دیر یہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ بعض اللہ والوں کو ہم نے دیکھا نماز میں نیت کرنا ہے، بہت دیر تک یوں کر کے ہم نے غور کیا، اور بعض کتابوں میں پڑھا بھی ہم نے کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں بالکل نیت کو کوشش کرتے ہیں کہ نیت کو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے پھر اللہ اکبر کریں۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ صاحب وضو بھی بغیر نیت کے، استحضار کے، نماز بھی جلدی جلدی آئے، اللہ اکبر۔ تو بتائیے جو عمل بغیر نیت کے، استحضار کے ہوگا اس میں جان نہیں پیدا ہوگا، اس میں روح نہیں پیدا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات میرے بھائیو غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے حلال کمائی کے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، سب کو ہاتھ پیر دیے ہیں، عقل دی ہے۔ آپ حلال کمائی کیجئے اور حلال روزی کھائیے، حلال لقمہ اپنے پیٹ میں اتاریے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے کو اپاہج بنا لے، ہاتھ پیر رہتے ہوئے اپنے کو لولا لنگڑا بنا لے، کام نہ کرے، محنت نہ کرے، اور سوچے کہ شارٹ کٹ ہمیں مال مل جائے۔ شارٹ کٹ کیا ہے؟ حرام طریقے سے جوا کھیل رہا ہے، لاٹری لگ جائے، ایک دن میں راتوں رات امیر بن جائیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، جو لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں مسلمان ہو کر، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ بے شک شراب اور جوا، والانصاب، اور تھانوں پر مشرکوں کے زمانے میں جو بتوں کے پاس جا کر جو ذبح کرتے تھے لوگ، اور والازلام، پانسوں کے تیر اندازہ لگا کے تیر سے وہ اندازہ کرتے تھے اور فیصلے کرتے تھے، یہ سارے کام رجسن، پلید اور ناپاک کام ہیں، من عمل الشیطان، اور شیطان کا دھندا ہے، یہ سب شیطان کا دھندا ہے۔ فاجتنبوہ، رک جاؤ ان سے، لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، مسلم محلے میں مسجد کے سامنے جوئے کے اڈے ہیں، اور پریشانی جب آتی ہے تو مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب تعویذ دے دیجیے، گھر میں بہت پریشانی ہے۔ ارے بھیا، آپ حرام کام کر رہے ہو تو معاملہ تمہارا نہیں اٹکے گا تو کیا دوسرے کا اٹکے گا؟ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، آپ کو کسی بھی نیشنل ہائی وے پر جانا ہو تو اپنے گاؤں سے آپ کو تو پہلے چھوٹی جو رہ گزر ہے اس سے تو گزرنا پڑے گا نا، چاہے پیدل جائیں، چاہے سائیکل سے جائیں، چاہے موٹر سائیکل سے جائیں۔
آپ سوچیں یہیں سے جمپ مار دیں اور نیشنل ہائی وے پر پہنچ جائیں، کیا ہوگا؟ گر جائیں گے، ہاتھ پیر ٹوٹے گا، کوئی گاڑی آ رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کمانے کی مثال ہے، آپ آہستہ آہستہ کمائیے، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت کچھ بھی ہو، صبر کیجئے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تدریجاً آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں وسعت پیدا کر دے گا، برکت ڈال دے گا۔ محنت کرنی پڑے گی، شرط ہے، صبر کرنا پڑے گا، دھوپ سہنی پڑے گی۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، مجھے یہاں سنیچر بازار میں جو لوگ بیچارے ہاٹ بازار کرتے ہیں، مجھے بہت رشک آتا ہے، یہ پسینے کی کمائی کھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد میں بھی دیتے ہیں، مدرسوں میں بھی دیتے ہیں، پسینے کی کماتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں حلال روزی، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور جو شارٹ کٹ کما رہا ہے، بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہا ہے، اور صاحب اگر مسجد مدرسے میں دے رہا ہے تو وہاں بھی گڑبڑ کر رہا ہے، اس کا پیسہ جائے گا، اس کو تو دینا نہیں چاہیے، اور معلوم ہو جائے کمیٹی والوں کو تو لینا نہیں چاہیے۔ اور ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ابھی کوئی جلسہ ہو جائے ذرا سا، اور کوئی بھی معلوم ہے کہ یہ ان کا دھندا ٹھیک نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے انہی کا اعلان ہوگا، فلاں صاحب نے 2000 روپے دیے، سبحان اللہ۔ معلوم ہے کہ 2000 ان کا کس طریقے سے آتا ہے، اور جو بیچارہ 10 روپے حلال کمائی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ دینے میں شرما رہا ہے بیچارہ کہ میں کیسے دوں۔ اگر 10 روپے کسی نے دیا، ہاں رکھ دو، اللہ کے یہاں روپے کی کوانٹیٹی کی ویلو نہیں ہے، کوالٹی۔ اگر حلال ہے تو وہ اللہ کو 10 روپیہ پسند ہے اس 2000 سے جو حرام سے کما کے آ رہا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جوئے سے، لاٹری سے، حرام ہے بھائی، حرام ہے، صاف صاف حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جو حرام لقمہ کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے روزی دی اس میں سے پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی صرف عبادت کرتے ہو تو۔ اور ایمان والوں کو یہاں پر وہ حکم دیا گیا ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا، یا ایھا الرسل، اے میرے نبیوں اور رسولوں، کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس کو جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو ہم جانتے ہیں، تو ہم ایمان والوں کو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اللہ تعالیٰ تو اس کو جان رہا ہے، اور اس میں ایک طریقے سے دھمکی ہے کہ جو کر رہے ہو میں جان رہا ہوں۔ اگر کوئی ایس پی آ کے کہہ دے، میاں سب کو مجھے رپورٹ پہنچ رہی ہے، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے جو کچھ کر رہے ہو نا مجھے معلوم ہے، آؤ گے حساب بے باک کر دوں گا، مرنے کے بعد جاؤ گے کہاں، میرے ہی پاس آؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حرام سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں نے تو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے کو بچایا تاکہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، آپ نے اس کو اٹھایا، لیکن اپنے منہ میں آپ نہیں لے گئے، نہیں ڈالا، آپ بھوک کی حالت میں تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو نہیں کھایا اس ڈر سے کہ کہیں یہ صدقے اور زکوٰۃ کا مال نہ ہو۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو مہاجرین تھے، مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے لیے 4000 دینار وظیفہ مقرر کیا تھا بیت المال سے۔ احتیاط کی میں بات کر رہا ہوں، کتنا احتیاط تھا، حرام سے بچنے کا معاملہ نہیں تھا، احتیاط اور تقوی کی بات تھی کہ جس چیز میں شک تھا اس میں بھی اپنے کو
بچاتے تھے یہ لوگ کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے. اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے 3500 کم وظیفہ مقرر کیا. تو دیگر صحابہ نے کہا کہ اللہ اے امیر المومنین، آپ کے بیٹے بھی تو مہاجر ہیں، ان کے لیے آپ نے کم وظیفہ کیوں مقرر کیا؟ کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ فرمایا کہ میرے بیٹے نے جو ہجرت کی ہے تو باپ کے ساتھ ہجرت کی، چھوٹا تھا، میری ماتحتی میں ہجرت کی ہے اس نے، اور یہ جو لوگ جتنے ہیں یہ اپنے آپ میں سوچ سمجھ کر ہجرت کی ہے، اس لیے ان کا وظیفہ ہم نے کم کر. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کے نمونے. ہم لوگوں کو اگر کوئی پوسٹ چھوٹا سا بھی مل جائے، چھوٹا سا وارڈ ممبر کا بھی، پہلے اپنے رشتہ داروں کو کچھ بھی، پہلے اپنے رشتہ داروں کو جتنا زیادہ مل جائے، بعد میں پھر دیکھا جائے گا جس کو دینا ہوگا نہیں دینا. حق والوں کو حق پہنچے نہ پہنچے کوئی مسئلہ نہیں. تو خدا ہے ہمارے پاس، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خیال نہ ہو، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کا اور حساب کتاب کا خیال نہ ہو تو آدمی یہی کرے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے غلام نے کوئی سامان لایا، کھانے پینے کی کوئی چیز تھی اور تفصیل نہیں بتائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منہ میں ڈال لیا. تو غلام نے دیکھا، غلام جانتا تھا کہ یہ کتنے پرہیزگار آدمی. انہوں نے کہا کہ غلام نے کہا کہ آپ نے معلوم ہے کہ آپ نے کون سی چیز کھائی؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تم نے بتایا نہیں. تو غلام نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں کہانت کا کچھ کام کرتا تھا، میں نے کسی کو کوئی خبر جو علم نجوم اور کہانت کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، میں نے کسی کو کوئی چیز بتائی تھی تو ابھی وہ ملا تھا اور اس نے اس کے وظیفے کے طور پر کہہ لیجئے یا نذرانے کے طور پر اس نے مجھے یہ چیز دی تھی کھانے کو، تو میں نے لایا تھا. تو جب معلوم ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے اپنی انگلی حلق میں ڈال کر قے کیا کہ کہیں یہ مال میرے جسم میں خون کے ذریعے مل کر میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میری دعا نہ قبول ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کہیں ریجیکٹ نہ کر دیجیے. یہ ہے احتیاط، یہ ہے تقویٰ. جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں خدا کی قسم اتنی زیادہ ہماری اہمیت ہوگی اور ہماری دعاؤں کے اندر اتنی جان پیدا ہو جائے گی. آج مسلمان کہتا ہے نا بھائی اتنا فساد ہو رہا ہے ہندوستان میں، دعا قبول نہیں ہوتی. ارے بھائی راز سمجھیے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. آپ نے اپنے اندر وہ پاور نہیں پیدا کیا ہے حلال کھانے کا، اس کے ذریعے سے آپ کی دعا قبول ہو. ہم نے تو مکس کر دیا، ہر چیز مکس ہے، اب پھر ہم کو اللہ سے شکوہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. مومن بن کے دکھائیے، متقی بن کے دکھائیے، اللہ کے یہاں مخلص بن کے دکھائیے. آپ ویسے کم سے کم نقل تو کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی. پھر آپ دیکھیے آپ کی دعائیں ادھر، ہاتھ بھی آپ کا چہرے پر نہیں پھرے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی. ایک واقعہ سن لیجئے، بات ختم. اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت ایسے ہی جیسے گرمی پڑ رہی ہے، اس میں ہم لوگوں کو گرمی کے بارش کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور استسقاء کی جو نماز ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے مشورہ کر کے. تو انہوں نے سب کو جمع کیا، بہت سخت گرمی تھی، بارش ہو نہیں رہی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، کسان پریشان تھے. سب کو جمع کیا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ تو بات کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس مجمع میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو گناہگار ہے، میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجمع سے اٹھ کر نہیں جائے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے بھائی، کس سے ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ بھگت رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. اب جو بیچارہ گناہگار تھا اس نے کہا کہ اگر میں اٹھوں گا تو رسوائی ہو جائے گی. اس وقت اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دل میں اتنا رویا وہ گڑ گڑا کر اور آنکھ سے آنسو، اے اللہ آج میں اگر اٹھوں گا یہاں سے سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے. اور بارش موسلادھار برسنے لگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ
آپ نے کہا تھا کہ کوئی گناہگار ہے اٹھ کر جائے گا، ابھی تو کوئی اٹھا بھی نہیں ہے، بارش کیسے برس گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جس نے ہم سے دشمنی کی تھی اس نے صلح کر لی، ہم سے سچی توبہ کر لی، اور ایسی سچی توبہ کی ہے کہ میری رحمت جوش میں آ گئی۔ خدا کی قسم، اگر ہم لوگ بھی پرہیز کریں اور حرام سے بچیں، چھوڑ دیں جوے کو، چھوڑ دیں غلط کاموں کو، خدا کی قسم ایک مومن کی دعا میں وہ پاور ہے کہ مانگ لے گا نا تختہ پلٹ جائے گا دشمنوں کا۔ اور یہ جو الیکشن آنے والا ہے اس میں دعا بھی کریں اور پورے طور پر کوشش کریں 100% ووٹ ہونا چاہیے، اور جو بھی مسلم دشمن پارٹی کے خلاف جو الائنس ہے اس کا جو بھی مضبوط امیدوار ہے سب کو مل کر اس مرتبہ ووٹ دینا ہے۔ اس مرتبہ چھوٹی چھوٹی بات میں نہیں آنا ہے، اس مرتبہ کرو یا مرو والی سچویشن ہے۔ خدا نخواستہ اس مرتبہ اس مرتبہ بھی ہم لوگوں نے سمجھداری کے ساتھ اور ایک جٹ ہو کر ووٹ نہ کیا تو پھر آگے کیا کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اس کو بھی دین کا ایک حصہ سمجھ کر، کیونکہ اگر صحیح لوگ اقتدار میں آئیں گے تو ہماری مسجدیں بھی محفوظ ہیں، مدرسے بھی محفوظ ہیں، سارے دینی کام محفوظ ہیں۔ اس لیے سب کو ایک جٹ ہو کر اور نوجوانوں کو ذرا سا اس میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ووٹ کے دن خود بھی ووٹ دیں، اور بستی میں ایک بھی کوئی بھی شخص 18 سال سے اوپر جو بھی ہے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، گاڑیوں کا انتظام کیا جائے مشورے سے، گاڑیوں پر بٹھا کے ان کو پہنچایا جائے پولنگ بوتھ پر، اور سب لوگ ووٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے، ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا